آئیے سب سے پہلے خلوص الہیت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، انیس بے کسا، چارہ ساز درد منداں، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً جس انداز سے آپ پڑھ سکیں ثبوت دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کی رحمت سے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی کے ضمن میں انشاءاللہ آج آپ سے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی کیا اہمیت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے کیا تلقین ارشاد فرمائی ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور سنتیں چھوڑنے کی کیا نحوست ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اور آج کے اس بیان کے ضمن میں انشاءاللہ ایک نیک ہستی کا بھی ذکر خیر ہوگا، ایک بزرگ کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہو، کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ آج میں سنتوں کی فضیلت کے ضمن میں جس عظیم بزرگ کی زندگی کے حوالے سے زیادہ لمبا چوڑا تو نہیں، ٹائم ہی شارٹ ہوتا ہے، بہت مختصر جو بیان کروں گا، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا آج برتھ ڈے ہے، جن کا آج جنم دن ہے، جن کا یوم پیدائش ہے۔ اور جب بات برتھ ڈے کی آ جائے گی تو یہ لفظ ایسا بن گیا ہے برتھ ڈے کہ جب ہمارے مسلمان سنتے ہیں تو فوراً چونک جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا حرام، گناہ، ناجائز، نحوست والا، برا کام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ موقع رہا، رب نے توفیق دی تو انشاءاللہ وقت ہونے پر آپ کو بتاؤں گا بھی آج کے برتھ ڈے منانے کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ آج بھی ہم ایک برتھ ڈے ہی منا رہے ہیں اس بزرگ کا، جس کا انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد ذکر خیر کرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے تلقین ارشاد فرمائی، جس تلقین پر عمل کرنا ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی امتی ہونے کے باوجود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین پر عمل نہ کرے، کان نہ دھرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے ریجیکٹ کرے، معاذ اللہ، قبول کرنے کے بجائے عمل نہ کرے، تو وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، کتنا بڑا سزاوار ہے، لائق جہنم ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31، خطبے کی بات پڑھی تھی، پھر پڑھ رہا ہوں، اب ترجمہ سنیے گا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، کل محبوب تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھو بھائی، محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے، یہ بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے۔ اب ایک طرف تو صرف یہ بندے کا دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کو اس کی محبت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ کی محبت کا، اور اللہ پاک جو فرما رہا ہے اس کو یہ ایکسپٹ نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے اگر تم میری محبت میں سچے بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں، ایک ہی راستہ ہے، اتبعونی، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے راستے پر چلو۔ کیا ہوگا؟ ایک پہلا رزلٹ یہ ملے گا،
یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا رزلٹ یہ ملے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو سن لیا آپ نے، میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی اہمیت بتائی ہے کہ جب تک تم میرے محبوب کی سنتوں پر عمل نہیں کرو گے، جب تک میرے محبوب کے راستے پر نہیں چلو گے، جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، تو تمہارا دعوے محبت جھوٹا ہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اس لیے کہ میں محبت ان سے کرتا ہوں جو میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ عیسائی کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، دعویٰ ہے ان کا بھی، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ پکے کافر ہیں۔ اس دور کے جتنے دنیا بھر کے عیسائی ہیں، سب کے بارے میں قرآن مقدس کا، احادیث مبارکہ کا، فقہ اسلامی کا فائنلی ججمنٹ ہے یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ نہیں ہوئی تھی، ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانا، تمام نبیوں کو مانا، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو جانے کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد، اب ہر کینڈیڈیٹ پر، ہر ویکتی پر، ہر انسان کہلانے والے پر فرض ہے کہ وہ کلمہ پڑھے گا حضور رحمت عالم کا، ان کو اللہ کا آخری پیغمبر جانے گا۔ تمام نبیوں پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں، وہاں ایک حق یہ بھی ہے، اب توریت پر یا زبور پر یا انجیل کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ اور آج دنیا بھر کے عیسائی جتنے بھی ہیں ہمارے حضور کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، بلکہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ بائبل، جس کا نام آج بائبل رکھا گیا، وہ انجیل مقدس، ہم تو اس کی تعلیمات کو فالو کریں گے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو جانے کے باوجود اس دور میں کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہودی کہے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تعلیمات پر عمل کروں گا، توریت ہی پڑھوں گا، اور عیسائی کہے نہیں نہیں میں تو انجیل ہی پڑھوں گا اور قرآن مقدس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ سارے کے سارے پکے کافر ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا، کامیابی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اس سے قریب ہونا ہے، زندگی کی فلاح و بہبودی چاہیے، دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ only one way، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ کیا؟ اتبعونی، مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلو، آ جاؤ، جن کے پیچھے چل کے ابو بکر صدیق اکبر بنے ان کے پیچھے چلو، جن کے پیچھے چل کے عمر فاروق اعظم بنے ان کے پیچھے چلو، جن کے پیچھے چل کے عثمان ذو النورین بنے ان کے پیچھے چلو، ہاں جن کے پیچھے چل کے علی شیر خدا بنے ان کے پیچھے چلو۔ اور آج یہ امت ان کے پیچھے نہیں چل رہی ہے، رونے کا مقام یہ ہے ان کے دشمنوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ دعویٰ ہمارا حضور سے محبت کا، مگر میرے بھائیوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دعویٰ حضور سے محبت کا تو دنیا کا اور آخرت کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے کیریکٹر کو فالو کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے نا پھر اس کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہم کتنے کام وہ کر رہے ہیں جس سے حضور راضی ہوتے ہیں، اور کتنے کام وہ کر رہے ہیں جن سے حضور ناراض ہوتے ہیں، چیک کیجئے اپنے آپ کو۔ اب 4 حدیثیں سنیے، 2 وہ حدیثیں کہ جو بتا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور 2 وہ حدیثیں سنیے جو بتا رہی ہیں حضور کی سنت کو چھوڑنے کی نحوست کیا ہے۔ پہلی حدیث میرے حضور فرماتے ہیں، غور سے سننا، اور جنت میں حضور کا ساتھ رہنے کا دعویٰ کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں کے اللہ جنت میں حضور کے ساتھ رکھنا، سب غور سے پہلی حدیث سنیے، میرے حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے سنت پر عمل کرنے کی پہلی فضیلت۔ دوسری میرے آقا فرماتے ہیں جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ 2 حدیثیں وہ تھی جو سنت پر عمل کرنے کی فضیلت پر تھی، 2 حدیثیں سنیے جو سنت چھوڑنے کی نحوست پر ہیں۔ ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، فرماتے جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ مجھ سے نہیں ہے۔
میرے استاذ محترم اس کا ایزی ٹرانسلیشن یوں کرتے تھے، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ میں حضور کی امت میں ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، یہ دعوے کرنے والوں، حضور نے پہلے ہی تمہیں اپنی غلامی سے ریجیکٹ کیا ہوا ہے اگر تم حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے. کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ پھیرے، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں ہے. اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں، حضور کا سچا غلام بننا ہے نا، اور ضرور بننا ہے کیونکہ جنت میں جانے کا یہ ایک ذریعہ ہے. تو سچے غلام بننے کے لیے حضور کی سنتوں پر عمل کیجیے. چوتھی حدیث جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو میری سنت کی خلاف ورزی کرے وہ میری جماعت سے نہیں ہے. حضور کی جماعت کون سی ہے؟ حضور کی، نبیوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اسلاف کی، بزرگان دین کی. یہ جو جماعت ہے نا، یہ وہ جماعت ہے جو سنت والوں کی جماعت ہے، اہل سنت ہیں یہ لوگ. اب کوئی اگر حضور علیہ السلام کا غلام اپنے آپ کو کہے اور سنت کو ریجیکٹ کرے، سنت پر عمل کرنے میں اسے اچھا نہ لگتا ہو، اور اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا دیکھے گی، دنیا کیا کہے گی، کچھ بھی وجہ ہو، میرے حضور فرماتے جو میری سنت کی خلاف ورزی کرے گا وہ میری جماعت سے نہیں ہے. دیکھا آپ نے؟ اب صحابہ کرام کی زندگی پڑھی ہے. صحابہ کرام دین کی ڈیفینیشن ہی یہ بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کو فالو کرنے کا نام دین ہے. ان شارٹ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے دین کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کس کو دین مانتے تھے؟ ان کے یہاں دین کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کو ایکسپٹ کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے. حضور نے کیا کہا؟ کر لو. حضور نے کیا کیا؟ کر لو. حضور علیہ السلام کی کیا کنڈیشن ہے؟ کر لو. یہ ہے صحابہ کرام نے جس کو دین کا نام دیا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور سنیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کا معاملہ، کہ وہ کیسے دیوانے تھے حضور کے، کیسے جانثار تھے، سنتوں پر عمل کرنے کی کیسا انادار تھے. کسی صحابی کو پتا چل جاتا کہ فلاں جگہ حضور نے فلاں کام کیا ہے، چل کے جاتے تھے اور اس جگہ جا کے وہ کام کر کے آتے تھے. ایک صحابی نے فلاں جگہ حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے آقا اپنی نالین شریف اتار رہے ہیں، اپنے مبارک نالین، چپل شریف میرے آقا اس جگہ وہ اتار رہے ہیں. صحابی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کی ادا کو ادا کرنا ہے. گئے وہاں صرف اسی کام کے لیے، اور وہاں گئے اپنے جوتے اتار رہے ہیں. کسی نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے آقا ایک بار یہاں تشریف لائے تھے، حضور نے نالین اتاری تھی. ایک صحابی کو کسی نے دیکھا، وہ کسی جگہ گئے، راستہ آگے، ان کو سفر آگے طے کرنا ہے، مگر اپنے گھوڑے کو گھما لیا واپس. ساتھ والے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، خیریت ہے حضور؟ ابھی تو آگے چلنا ہے، یہ ٹرن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ فرماتے اس لیے کہ ایک مرتبہ اپنے نبی کو دیکھا تھا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی راستے پر جا رہے تھے، حضور نے یہاں رک کر کے اپنا گھوڑا موڑ لیا تھا، تو میں نے بھی اس ادائے نبوی کو ادا کیا ہے. کیسا جذبہ تھا. ایک بہت بڑی مثال دوں آپ کو، شرح مشکات شریف پڑھیے آپ. شرح مشکات شریف میں لکھا ہے جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے. جب میرے آقا کو صحابہ کرام نے دیکھا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جائیے. کمال کی بات دیکھیے گا، اور صحابہ کرام کیسے دیوانے تھے حضور کے. ہماری اور ان کی محبت میں زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے. دیکھو غور سے سننا، شرح مشکات میں لکھا ہے حضور علیہ السلام جمعہ کے دن منبر شریف پہ کھڑے ہوئے. حضور کو دیکھ کے سارے صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. میرے حضور نے فرمایا اجلسو، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. جب میرے حضور یہ فرما رہے تھے نا بیٹھ جاؤ، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مگر وہ مسجد میں انٹر نہیں ہوئے. وہ پہنچے اس وقت وہاں جہاں لوگ جوتے چپل اتارتے ہیں، وہاں وہ پہنچے تھے، اور حضور کا یہ فرمان انہوں نے سنا اجلسو، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود وہی چپلوں پر بیٹھ گئے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے. آواز آ گئی نا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ گئے. میرے آقا نے اپنے غلام کو دیکھا تو میرے آقا نے عبداللہ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد میں ہے، تم مسجد سے باہر ہو، اندر آ جاؤ. یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی. تبھی تو میرے آقا فرماتے صحابہ کرام کے بارے میں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے
اور میرا کوئی صحابی مٹھی پر جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا کرے گا تمہیں، اس سے بھی بڑا ثواب اللہ میرے صحابی کو ایک مٹھی جو خیرات کرنے پر عطا کرے گا۔ یہ اسٹیٹس صحابہ کرام کا۔ بات کو سمجھیے جناب، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات تو بہت دور نکل جائے گی جناب۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سنو۔ اسلام اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم پڑھیں گے نا، پوری کی پوری سنتوں کی آئینہ دار ہے۔ چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، صبح دوپہر شام رات، ان کی پوری زندگی آپ چیک کیجئے، احادیث مبارکہ کے ترازو میں تولیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق یہاں تک کہ آپ کا وقت وصال آیا، انتقال شریف کرنے کا وقت قریب آ رہا تھا، مرض الموت میں ہیں آپ، بستر مرگ پر ہیں حضرت ابو صدیق، انتقال کا وقت قریب ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ مجھے یہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا اس میں کتنے کپڑے تھے، اور میرے حضور نے کس دن انتقال شریف فرمایا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت ابو صدیق؟ تاکہ اس پر عمل کرنے کی سعادت مل جائے۔ اللہ تیرے ابو بکر نے تیری توفیق سے تیرے محبوب کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ پوری زندگی گزر گئی، اب وقت وصال ہے مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت بھی جب میری رحلت کا وقت آ جائے، انتقال کا وقت آ جائے، تو اللہ کرے، اللہ تیری توفیق سے اس سنت پر بھی عمل کی سعادت مل جائے۔ وہ کپڑے ملے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے، کفن میں اتنے ہی کپڑے دیے جائیں، اور وہ دن مل جائے۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی۔ ان شارٹ میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے قرآن پاک کے 3 پارے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے ضمن میں، کہ سنتوں کی اہمیت کو صحابہ کرام نے دیکھو ایسے جانا اور ایسے اس پر عمل کیا اور ایسے دنیا والوں کو میسج دیا۔ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سنت موقدہ، ایک سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس پر بندہ عمل نہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں ملامت کیا جائے گا۔ سنت موقدہ، عمل نہ کرے ملامت کیا جائے گا، اور عمل نہ ہی کرے چھوڑ دے بالکل عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک ہوتی ہے سنت غیر موقدہ، یعنی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں، چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن عادت بنا لینی نہیں چاہیے۔ حالانکہ کوئی اگر سنت غیر موقدہ پڑھے ہی نہ، اس پر عمل ہی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے، 2 باتیں سوچنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کتنے بڑے محروم، کتنی بڑی محرومی ہے، اور دوسری بات تو سنت کو دیکھ رہا ہے، سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کس کا طریقہ ہے۔ تو سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، غلامی رسول کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے، دونوں کو فالو کیا جائے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں ایک بزرگ کا تذکرہ شروع کروں جن کا آج برتھ ڈے ہے، جن کا جنم دن ہے آج، ہے نا، تو ان کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے ان کی زندگی بھی سنتوں کی کیسے آئینہ دار تھی۔ اور میری مراد کوئی اور بزرگ نہیں بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ، آج 22 ذوالحجہ ہے، ماشاءاللہ ان کا جنم دن ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ موجود ہے، سیرت پڑھیے آپ ان کی، کیا اللہ نے کیسا مقام دیا، سبحان اللہ۔ اور شہزادے کس کے؟ اعلیٰ حضرت کے، مفتی اعظم کہلائے آپ، پورے انڈیا کے سب سے بڑے مفتی، اور سنتوں پر کیسا عمل تھا، درجنے کتابیں اور لائن پر لائن لگی ہوئی ہے۔ مگر وقت کو دیکھتے ہوئے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے ان کی زندگی کی مثال، حدیث شریف سنیے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کام داہنی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، داہنی جانب، رائٹ سائڈ سے۔ ہر ذیشان کام، مطلب ہر عزت والا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے، رائٹ سائڈ سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ چپل پہننی ہے تو رائٹ سائڈ، ہے نا، کپڑا پہننا ہے تو رائٹ سائڈ، مسواک کرنی ہے تو رائٹ سائڈ، سرما لگانا ہے تو رائٹ سائڈ، وغیرہ وغیرہ۔ امامہ شریف باندھنا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امامہ شریف باندھا کرتے تھے تو اس کا پہلا پیج، بلکہ ہر پیج جو ہوتا تھا اس کو سیدھی جانب لے جایا کرتے تھے، سیدھی جانب۔ تو سیدھی جانب سے شروع کرنے کو آقا علیہ السلام
پسند فرمایا کرتے تھے. اب مفتی اعظم کی زندگی دیکھیے, داہنی جانب سے کام شروع کرنا ہے نا, کون سا؟ ذی شان کام, عزت والا جو بھی کام ہو اسے کہاں سے شروع کریں؟ داہنی طرف سے, رائٹ سائڈ سے. مطلب کیا ہوا؟ جو کام ذی شان نہیں ہے, مطلب عزت والا کام نہیں ہے, تو پھر اسے داہنی طرف سے نہ کیا جائے. جیسے ناک میں پانی ڈالنا ہے تو وہ تو دائیں ہاتھ سے کیا جائے گا, لیکن جب ناک صاف کرنے کی باری آئے گی تو الٹے ہاتھ سے کام لیا جائے گا. اوکے, اسی طریقے سے ٹوائلٹ سے باہر نکلنا ہے تو سیدھا پیر نکالا جائے گا, مگر ٹوائلٹ میں جانا ہے تو الٹے پیر سے شروعات کی جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چپل جوتا پہننا ہے تو سیدھی طرف سے شروعات ہوگی, ہے نا, رائٹ سائڈ سے, لیکن جب اتارنے کی باری آئے تو سنت یہ ہے کہ الٹی طرف سے شروعات کی جائے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ذیشان کاموں کے بارے میں. اب بات پہ بات آئی ہے, تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں, آپ مسجد میں ہیں, میں مسجد میں حاضر ہوں, تو مسجد کا مسئلہ بتا دوں. مسجد میں آنا ہے تو سیدھا قدم, لیکن مسجد سے جانا ہے تو الٹا قدم. امام صاحب منبر پہ خطبہ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں تو اوپر جانا ہے نا, جائیں گے تو سنت کیا ہے؟ سیدھا قدم, اور اتریں گے تو سیدھا قدم. یہ میں آپ کو ایک نیو انفارمیشن دے رہا ہوں جو شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا نہیں ہوگی, اور جن لوگوں نے مجھے چیک کیا ہو اگر ہر جمعے کو اگر کرتے ہو تو, ورنہ آج جنتا کا حال یہ ہے مسجدوں کے اماموں پر اتنی نگاہیں وہ گاڑتے. آپ لوگوں کی جنرلی بات کر رہا ہوں, امام صاحب کا پیر مصلی پہ پہلے جا رہا ہے, سیدھا جا رہا ہے کہ الٹا جا رہا ہے, یہ ساری انفارمیشن مقتدی کے پاس رہتی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں دوسری جگہوں کی جہاں مقتدی کم ہوتے ہیں اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں امام صاحب کے, تو وہاں امام صاحب کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ حضرات نے دیکھا ہو کبھی نظر پڑ گئی ہو تو اس کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ ہمارا طریقہ یہی ہے, اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کو فتح رضویہ میں نقل فرمایا ہے کہ جب امام خطبے پر یعنی منبر پر جائے تو سیدھا پیر رکھے, یہ سنت, اور جب نیچے اتر کے آنے لگے تو الٹا پیر نہیں, سیدھا ہی پیر نیچے اتارے, یہ بھی سنت. اسی طریقے سے جب آپ مسجد میں آ گئے, مسجد میں آ چکے اب آپ کو پہلی صف میں جانا ہے, دوسری صف میں, ابھی آپ مسجد کے گیٹ پر ہے نا, اب آپ دیکھتے ہیں صفیں بچھی ہوتی ہے, یہ ایک صف, یہ دوسری صف, یہ تیسری صف. تو اس کے اندر بھی مسنون طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہر صف پر مسجد میں آتے ہوئے بھی اور مسجد سے جاتے ہوئے بھی ہر نئی صف پر سیدھا قدم پہلے رکھا جائے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو ریپلائی دیجیے سبحان اللہ کہہ کے. یہ صف, یہ پہلا پیر آ گیا یعنی سیدھا پیر, پھر دوسری صف میں جاؤں گا تو سیدھا پیر, تیسری صف میں اسٹارٹنگ تو سیدھا پیر, چوتھی صف میں اسٹارٹنگ تو سیدھا پیر, یعنی اس طریقے سے جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی سیدھا پیر ہر صف میں پہلے رکھا جائے. لیکن جب مسجد میں آنے اور جانے کی باری ہے تو مسجد کے مین گیٹ سے انٹر ہوں گے تو سیدھے پیر کے ذریعے, مگر جب باہر نکل جائیں گے تو الٹا پیر پہلے باہر نکل جائے گا. اب ایک پیاری بات بتاؤں, اور آپ کو پیاری بات, مفتی اعظم ان کی انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک بات جس پر کئی لوگوں کا عمل نہیں ہو پاتا کیونکہ مشکل سمجھتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے اس سمسیا کا سمادھان بتایا ہے. دیکھیے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جب جوتے چپل پہنے جائیں تو سیدھی طرف سے شروعات ہو, مگر جب اتارے جائیں تو الٹی طرف سے شروعات کی جائے, پہلے الٹی چپل پھر سیدھی, ہے نا. اور مسجد میں آئے تو سیدھا پیر پہلے رکھا جائے پھر الٹا. اب دیکھیے آپ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اب آپ کے سامنے دو سنتیں, دونوں پر عمل کرنا ہے. اب ہے تھوڑی سی مشکل, تو اعلیٰ حضرت نے اس مشکل کو حل کیا ہے. کیسے؟ دیکھیے آپ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, پہلی سنت یہ ہے کہ الٹا پیر, الٹے جو پیر کی جوتی ہے چپل اس کو اتارا جائے, اتارتے وقت پہلے الٹی جو چپل ہے اس کو اتارا جائے, اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت یہ کہ پہلے سیدھا پیر رکھا جائے. اب جب میں نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے الٹے جوتے سے اپنے الٹا پیر نکال لیا, اگر میں اس کو مسجد کے فرش پر رکھتا ہوں تو ایک سنت پر تو عمل ہو گیا, لیکن دوسری سنت تو گئی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جوتا اتارو چپل اتارو تو الٹی سے شروعات کرو, تو وہ تو میں نے کر لی, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ مسجد پہ مجھے قدم رکھنا ہے تو سیدھا قدم رکھنا چاہیے, اور سیدھے قدم کے چپل جوتے تو میں نے اتارا نہیں ابھی, تو کیا کروں؟ بڑی پیاری بات وہ یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے کہ الٹی چپل اتار دی جائے, ٹھیک ہے نا, شروعات کی جائے الٹی چپل سے, جوتے سے. تو الٹا پیر آپ نے نکال لیا, مسجد پہ مت رکھیے ابھی, اس کو جوتے چپل پہ رکھ لیجیے. اب اتاریے سیدھے جوتے سے پیر, سیدھا پیر اتاریے, اس کو رکھیے مسجد کے فرش پر. ہو گیا دونوں پر عمل. اب پڑھ لیجیے بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب سنیے مفتی اعظم کی بات, عقلیں حیران ہو جاتی ہیں, بڑے بڑوں کے دماغ وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں اعلیٰ حضرت کے ہی بیٹے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ
سنتوں پر عمل کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند جن کا جنم دن ہے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، 4 ویلر میں بیٹھتے تھے. آپ کہیں جانا ہے پروگرام میں، مریدوں نے بلایا ہے وغیرہ وغیرہ، 4 ویلر میں بیٹھتے تھے نا کبھی، تو آگے والی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے تھے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں انڈیا میں سیدھی طرف رائٹ سائڈ ہوتی ہے آگے ڈرائیور کی سیٹ، ایسا ہی ہے نا. الٹی طرف لیفٹ سائڈ ہوتی ہے اس شخص کی سیٹ جو وہاں بیٹھے گا ڈرائیور کے پاس. تو اگر مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ آگے بیٹھتے ڈرائیور کے پاس، تو شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ بائیں طرف سے، کار کے لیفٹ سائڈ سے. تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ آپ بیک سیٹ پر بیٹھتے تھے رائٹ سائڈ کی طرف. یہ ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا تقوی. دماغ پہنچتا ہے ہمارا. اچھا اگر کوئی بیٹھ جائے، چلو جیسے میں ایک مسجد کا امام ہوں اور میں ہی چلو بیٹھ گیا ڈرائیور کے پاس ہی آ کے بیٹھ گیا، تو کیا مجھ پہ فتویٰ لگائیں گے امام صاحب گناہگار ہو گئے، عذاب نار کے دار ہو گئے، بہت بڑا پاپ کر لیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف سنتوں پر عمل کا جذبہ ہے، صرف سنتوں پر عمل کا جذبہ. اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. یہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بات کر رہا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے دوسری حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وضو کر رہے تھے تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد فضول خرچی سے بچو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہ وضو میں بھی فضول خرچی ہو جاتی ہے پانی میں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتے دریا پر وضو کر رہے ہو تب بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسراف کرنے کی. شریعت میں پرتیبند ہے، بین لگا ہوا ہے، اسراف کرنا حرام. قرآن پاک کے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. میرے بندو فضول خرچی مت کرو. کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا تقوی دیکھیے آپ. نل ہے آپ کے زمانے میں، ٹوٹی ہے، لیکن ہم نل سے وضو نہیں کرتے تھے. کیوں؟ صرف فضول خرچی سے بچنے کے لیے. آپ ہمیشہ لوٹے سے وضو فرمایا کرتے تھے، لوٹے سے. اللہ اکبر. 90 ایئرس ایج ہو گئی تھی آپ کی، اس کے باوجود بھی ہمارے بزرگ جو 70 پلس ہو گئے، ذرا پوچھیے ایک لوٹا جب پانی سے بھرا ہوا ہو اس کو اٹھانے میں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ان کو کمزوری آ گئی نا جسم میں. اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے 90 ایئرس 90 سال کے ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی آپ لوٹے سے وضو فرمایا کرتے تھے. اچھا کوئی آپ کو وضو کرائے آپ کو پسند بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ وضو کرے، کوئی وضو کرائے تو اس کو شریعت میں ناپسند قرار دیا گیا ہے. آپ خود وضو کیجئے تو آپ منع فرما دیا کرتے تھے. خود وضو آپ فرمایا کرتے تھے. بس یہ کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو مرید آپ کو آدھا کا لوٹا یا اس سے کم پانی سے بھرا کرتے تھے تاکہ آپ کو اٹھانے میں دقت محسوس نہ ہو. یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا تقوی، صرف فضول خرچ. اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مت پوچھیے بات. جہاں پانی یوز کرنا بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی پانی یوز ہو رہا ہے. یوز سے مراد بہ رہا ہے، ہم یوز نہیں کر رہے. کیسے؟ ناک میں ڈالا، اب ناک صاف کرنی ہے تو ناک صاف کرنے میں کیا پانی یوز ہو رہا ہے؟ نہیں نا، مگر ٹوٹی کھلی بھی ہے، شر 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 پانی بہ رہا ہے. اچھا اس سے بڑا موقع کب ہوتا ہے؟ سر کا مسا کر رہے ہیں. اللہ کے بندے نعمت کو تو ضائع مت کر، ٹوٹی تو بند کر دے. اگر نہیں، میرا تھوڑی ہے، میرے باپ کا بھی تھوڑی ہے، مسجد کا ہے، بہنے دو. اور گھر میں پچھلے مہینے پانی کا بل آیا کتنا؟ 1200 روپے. 1200 روپے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسجد میں وضو کر رہے تھے نا آپ، کینسل کر دیا. اب میں نہیں، گھر میں وضو کر رہے تھے نا، تو گھر میں وضو کرنے میں پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہے. گھر میں وضو کرنا، مسجد میں جا کے وضو کروں گا یا گھر میں وضو کرنا پڑ گیا. اب ذرا احتیاط کے ساتھ. 1100-1200 کا بل بیٹھ گیا بھائی. اپنے گھر کی چنتا کرنے والے، عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنے گھر کی چنتا سے زیادہ اللہ کے گھر کی چنتا کرتا. یہ کتنے لوگوں کا ہے؟ مجھے بھی غور کرنا، آپ نے بھی غور کرنا ہے. ہم کتنا پانی اسراف بہا دیتے ہیں، فضول، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. مطلب مسجد میں آ کر بھی، مطلب وضو کرتے ہوئے بھی، مطلب حرام کام کر رہے ہیں. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں پانی یوز کرنا ہے، جتنا یوز کرنا ہے اتنا یوز کیجئے، اور جہاں ضرورت نہ ہو ٹوٹی اچھی طرح بند کر دیجئے. کئی لوگ ٹوٹی بند کر دیتے ہیں ویسے سر کا مسا کرتے وقت، مگر وہ احتیاط نہیں کرتی تو پانی گر رہا ہوتا ہے، ایک لڑی بن جاتی ہے باریک سی، وہ پانی پھر بھی بہ رہا ہوتا ہے. تو اگر جس ٹوٹی نل سے آپ وضو کر رہے ہیں اگر وہ صحیح سلامت ہے اس کو اچھی طرح بند کیجئے، اس کے بعد مسا کیجئے. تو خیر بات بہت دور نکل گئی. اب میں آپ کو آخر میں 2 باتیں بتا دوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا.
ایک تو برتھ ڈے کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، جیسے ہم جنم دن منا رہے ہیں نا، سرکار مفتی اعظم ہند کا میں مشورہ بھی دوں گا کہ اپنے اپنے گھروں میں آج تمام اسلامی بھائی شہزادہ اعلیٰ حضرت کے اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام کیجیے گا. تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا ہم جنم دن منا رہے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ عرض کروں گا آخر میں، آج ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں، اس بات کو ذرا نوٹ کریں. یہ ذمہ داری ہے ہر امام کی کہ جب وہ اپنے معاشرے میں اپنی قوم میں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے، مسجد میں باقاعدہ جمعہ کے دن بھرے مجمع میں احسن انداز سے، محبت پیارے بھرے انداز سے اپنی قوم کو بتا دے تاکہ قوم اس برے کام سے رکے. نہیں رک رہی، امام صاحب آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. رک جائے ان کو بھی ثواب ملے گا، امام صاحب آپ کو بھی ملے گا. اور نہیں رک رہی تو امام صاحب آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تو مل گیا ماشاءاللہ. تو میں آپ حضرات کے سامنے پہلے چلو قبرستان کا مسئلہ بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو کتنے کفن کے کپڑے دیے گئے جب ہمارے آقا نے انتقال شریف فرمایا؟ تو بتایا گیا 3 کپڑے. کون کون سے؟ لفافہ، ازار، قمیص، ادروائز کچھ نہیں. یہ 3 کپڑے تھے، یاد کر لیجئے، لفافہ، ازار، قمیص. کبھی آپ تشریف لائیں انشاءاللہ کفن وغیرہ کیسے پہناتے ہیں، کون کون سے کپڑے، پھر پریکٹیکل بھی بتائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کئی جگہوں پہ بتایا بھی ہے، دعوت اسلامی کے کئی کورس ہوئے ہیں جس میں ہمیں شرکت کا موقع ملا ماشاءاللہ. ہم نے بتایا باقاعدہ وہاں پر، سکھایا ہے لوگوں کو کہ کفن کس طرح پہناتے ہیں. خیر بہت آگے بات نکل جائے گی، غور سے سنیے گا. لفافہ، ازار، قمیص، یہ مسلمان مرد کا انتقال ہوا ہے تو یہ 3 کپڑے. عورت میں 5 ہیں، 3 یہی ہے، ایک اوڑھنی، ایک سینہ بند، وہ الگ میٹر ہے، اس کو میں چھیڑوں گا نہیں. ابھی خالی مرد کی بات سنیے. مسلمان مرد کا انتقال ہوا، لفافہ، ازار، قمیص، یہ 3 کپڑے دیے جائیں گے. معافی چاہ کے کہتا ہوں ہم 4 دیتے ہیں، ہم 4 کپڑے دیتے. معافی چاہ کے کہوں گا جو کہ ناجائز و گناہ ہے، فضول خرچی ہے. اگر میری بات ایکسپٹ اگر کسی کو نہیں مان لیجئے تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کون سے مفتی صاحب آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں، جائیے ان سے فتویٰ لیجئے. اور اگر وہ جائز کہہ دے تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، جتنے جوتے مارنے مار. یہ بات شریعت کی ہے، طبیعت کی نہیں. امام صاحب 4 تو نہیں، ہم بھی 3 ہی دیتے ہیں. ہمارے والد صاحب کا انتقال تب بھی 3، دادا کا انتقال ہوا تب بھی 3، آپ تو 4 کہہ رہے ہیں. جی ہاں 4 دیتے ہیں. سنیے کیسے. 3 تو جب دیتے ہیں جب ہم اوپر سے گارڈ باندھتے ہیں، گرے لگاتے ہیں. اور چوتھا کفن کا کپڑا جب دیتے ہیں جب ہم قبر میں اتار دیتے ہیں اپنے جنازے کو، میت کو. سمجھ گئے میری بات؟ بھائی 3 کپڑے تو وہ جس کو آپ نے گرے سے باندھ دیا، اور ایک چوتھا کپڑا میت کے اوپر پڑا ہوتا ہے، لاش کے اوپر، جب پورے جنازے پہ ہوتا ہے، ہم جب جا رہے ہوتے ہیں راستے میں، اور جب قبر میں اسے اتارتے ہیں تو وہ کپڑا بھی اندر ہی رکھ دیتے ہیں. یہ ناجائز و گناہ ہے. فقہا بزرگان دین نے اسے ناجائز قرار دیا. ریزن کیا بتایا؟ اس لیے کہ یہ مال ضائع کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے جتنا بتایا آپ اس پہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اس پہ ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں، اس پہ آپ گنہگار ہیں. معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں، بڑے بزرگ اس میں زیادہ انوالو ہیں، کیونکہ جب میت اتاری جاتی ہے نا تو بڑے بزرگوں کی آوازیں زیادہ نکلتی ہے نا. یہ کر لے بھیا، وہ کر لے. اور ایسے ایسے بے وقوف قسم کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، ایسے ایسے بے وقوف لوگ کے اندر جو اترا تھا نا اتارنے کے لیے میت اتر دی، باہر نکل گیا، پٹیاں بھی سیٹ کر دی. اب کوئی اس سے پوچھتا ہے بھیا گرے کھول دی تھی نا، اور وہ تو بھول گیا، ابے واپس جا، پٹی ہٹا، پٹی ہٹا. اچھا پٹی ہٹا، پٹی ہٹا کر بھی ناجائز کا مشورہ دے رہے ہیں، اسے اتار کے بھی ناجائز کا مشورہ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب پٹی رکھ دی گئی اب بلا وجہ شرعی قبر کھولنا ناجائز ہے. یہ گرے کھولنا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا کمپلسری ہے؟ شریعت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت میں مشورہ دیا گیا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سر کی طرف سے اور پیر کی طرف سے گارڈ کھول دی جائے. مستحب ہے. مستحب کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب اچھا ہے اگر کھول دیں تو، لیکن نہیں کھولی 1% گناہ نہیں ہے. لیکن یہاں کون سمجھا ہمارے بڑے مفتیوں کو؟ اندر سے باہر بندہ نکل کر کے آ گیا، پٹی بھی رکھ دی گئی، اب تیاری ہو رہی ہے منا خلقناکم کی. بھیا تو نے گرے تو کھول دی تھی نا، اور بھول گیا، ابے بھیا پٹی ہٹاؤ. اب ان چاچا کے سامنے چلے گی بھی کسی نے، کیونکہ بڑے بزرگ ہیں بھائی. اس لیے بڑے بزرگوں، میرے باپ سمان، آپ میرے سر کے تاج، آپ کی دعائیں لے کر میں ترقی کر رہا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے آپ بھی اس بات کو سمجھیے اور اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیے. ہم بہت غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں. اللہ کے واسطے اس کو یہیں پر روکنے کی کوشش کیجیے. جتنے ناجائز کام کئی بتا چکا نا پہلے بھی، اور آج بھی ایک میں نے ایڈ کر دیا. تو اس لیے اب پھر میرا مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ دھیان سے سن لیجئے کہ جب ہم قبر میں میت کو اتاریں وہی 3 کپڑے ہونے چاہیے جو ہیں. ایکسٹرا جو اوپر چادر ہوتی ہے اس کو نکال. امام صاحب پھر اس کا کیا کریں ہم؟
नंबर 1 किसी गरीब को दे दीजिए सदके के तौर पर, और कोई लेगा नहीं। नंबर 2 अपने घर में रखिए संभाल करके, कल को आपका भी तो इंतकाल होगा, काम में आ जाएगी, बर्बाद तो नहीं होगी ना फिर। और जब अल्लाह मदीने भेज दे तो इसी को भी ले जाना है, माशाअल्लाह, ज़मज़म के पानी से धो करके ले आना, और फिर घर लाके वसीयत कर देना, जब मेरा इंतकाल हो जो कफन मुझे दिया जाएगा 2 कपड़े रखना और तीसरा कपड़ा ये दे देना, फिर मजे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात, बर्थडे का तो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, सिर्फ आखिरी बात सुन ले। कई जनाजों में हमने देखा मैयत को इमामा शरीफ पहनाते हैं, देखोगा आपने भी। तो किसी का इंतकाल हो गया तो इमामा शरीफ उसे बांधना कैसा है, शरीयत इस बारे में, शरीयत इस्लाम दीन क्या कहते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में क्या लिखा है, बस 2 बातें लिखी है। नंबर 1, अगर इंतकाल करने वाला आलिम है, मशाइख में से है, तो इसे इमामा बांधना बिल्कुल जायज है। किसी आलिम दीन का इंतकाल हुआ है, मुफ्ती साहब थे, पीरो मुर्शिद थे माशाअल्लाह मशाइख में से, उन्हें इमामा सजा दीजिए, जायज है, मतलब जरूरी नहीं है, अगर नहीं सजाया इमामा शरीफ आलिम साहब के सर पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जायज है, मतलब सजा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा इंतकाल हुआ आलिम भी नहीं था, कोई मशाइख पीरान निजाम में से एक नॉर्मली बंदा था, हाँ ठीक है, नेक नमाजी था, तो उसे इमामा बांधना मकरूह है, मकरूह है, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। हजरत फला जी साहब का इंतकाल हुआ तो उनको तो बांधा था, तो भैया मुझसे मसला पूछा था क्या, किसी आलिम साहब से मसला पूछा था क्या, तो फिर अब वो बातें मत दोहराओ कि फला जी साहब को, फला जो है हमारे नमाजी साहब को हमने इमामा बांध दिया था, तो उसको मसला पूछना चाहिए था। ये क्लियर आपके सामने हो गया है कि अगर आलिम साहब का इंतकाल हुआ है, क्योंकि आलिम दीन अल्लाह का करीबी होता है और उसको इल्म की वजह से फजीलत हासिल होती है, इसलिए इसको पहनाना जायज है। अदरवाइज जो आम मुसलमान का इंतकाल हो जाए, भले एक नेक नमाजी अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, उसे मौत के बाद इमामा शरीफ बांधकर कब्र में उतारना, ये इसको मकरूह करार दिया गया है।